Welcome to my channel دعوت و تبلیغ آفیشل. الحمد لله كفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم والفرقان المجيد: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا یہ احسان و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ایمان جیسی عظیم دولت سے سرفراز فرمایا. ابھی ہم نے آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے: اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، والدین کے ساتھ احسان کرو، قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں، قریبی پڑوسی، دور کے پڑوسی، پہلو کے ساتھی، مسافر اور ان کے ساتھ بھی جن کے تمہارے ہاتھ مالک بنے ہیں. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے حقائق بیان کیے ہیں. اس میں سے جو ہمیں حقوق بیان کرنا ہے وہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے. رائٹس آف نیبرس، پڑوسیوں کے حقوق کیا ہیں، کس طریقے سے اللہ نے بیان کیا ہے اور ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے اور کس انداز میں رہنا ہے. بہت ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جس پہ تقریباً ہم بات کرتے ہوئے آئے ہیں. ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ ہے پڑوسی، ان کے حقوق. اس کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام پڑوسی کے بارے میں مجھے مسلسل وصیت کرتے رہے، یہاں تک کہ میں نے گمان کیا کہ وہ پڑوسی کو وراثت وارث بنا دیں گے. یہ اتنی زبردست حدیث ہے اور میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آتے رہے اور پڑوسیوں کے حق کو بیان کرتے رہے. اللہ کے نبی نے کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے پڑوسیوں کو وارث دینا پڑے. اور یہ امت کو ایک سبق دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کے کتنی اہمیت ہے اسلام کے اندر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا اہمیت ان کی جتلائی ہے. ہمارے گھر چاہے دیہات میں ہوں، چاہے سٹیز میں ہوں، شہر میں ہوں، قصبے میں ہوں، کہیں بھی ہوتا ہے تو ہمارے آس پاس پڑوسی ہوتے ہیں. کچھ پڑوسی غیر مسلم ہوتے ہیں، کچھ پڑوسی ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم جانتے نہیں ہیں، نئے نئے آ کر بسے ہوئے ہوتے ہیں. کچھ پڑوسی ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے ریلیشن کے ہوتے ہیں. کچھ پڑوسی ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے دوست و احباب ہوتے ہیں. کچھ پڑوسی ایسے ہوتے ہیں جو کافر اور مشرک ہوتے ہیں، جن کا عقیدہ، جن کا اخلاق، جن کا کیریکٹر ہم سے بالکل جدا ہوتا ہے، الگ ہوتا ہے. اب اس کے بارے میں بتایا گیا کہ جب بھی آپ کے گھر میں کوئی اچھی چیز بنی ہو، آپ مثال کے طور پہ سالن بنا رہے ہیں تو آپ اس میں ذرا پانی زیادہ کر دو. پانی زیادہ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اچھا سالن نکال لو اور بعد میں پانی ڈال دو، نہیں. اس کو حدیث میں کہا گیا ہے کہ جو آپ اپنے لیے پسند کرو اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرو. تو وہی سالن جو آپ کھائیں گے، آپ کی بیوی کھائے گی، آپ کے بچے کھائیں گے، وہی سالن اس پڑوسی تک بھی جانا چاہیے. جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہو، اگر آپ سونے کے موڈ میں ہو
اور آپ کو خلل ہو رہا ہے کہ ارے آواز آئے گی تو مجھے نیند نہیں آئے گی، تو وہ چیز خیال رکھنا ہے کہ بازو میں ہمارا پڑوسی بھی ہے، اس کا خیال رکھنا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مومن نہیں جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ اگر ہماری پریشانیوں سے، ہماری تکلیف سے اگر ہمارا پڑوسی ہم سے ناخوش ہے تو پھر ہم کامل مومن نہیں ہیں۔ نام کے تو مسلمان ہیں، نام کے مومن ہیں، نام کے ہم نماز پڑھنے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، سب کچھ کرنے والے ہیں، لیکن جو پڑوسی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم نے آپ کے سامنے پیش کی، یہ زبردست حدیث حضرت جبریل علیہ السلام کی، تو وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ ہر وقت بھی، ہر لمحے پڑوسی کا خیال رکھنا ہے، جس طریقے سے ہم اپنے بچے کا خیال رکھتے ہیں۔ اگر ہمارے بچے کو کوئی تکلیف ہو جاتی ہے تو ہماری نیند غائب ہو جاتی ہے۔ وہی پڑوس میں کوئی بچہ بیمار ہے، کوئی آدمی بیمار ہے، کوئی عورت بیمار ہے، کیا اس کے بارے میں ہم نے فکر کیا؟ یا ہم اپنی نیند کو ایسا نیند بنا لیا کہ آرام کے ساتھ سوتے ہیں، بازو میں کیا ہو رہا ہے، چیخو پکار ہو رہا ہے، شور ہنگامہ ہو رہا ہے، اور کوئی مر گیا کہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، پرابلمز ہو گئے، کیا ہو گیا، اس کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے ہیں۔ کیسے مومن ہیں؟ یہ ہمارے اخلاق، یہ ہمارا ایمان ہے۔ جبکہ سخت منع کیا گیا ہے، چاہے وہ آپ کا پڑوسی کافر ہو کیوں نہ ہو، اس کا حال چال لیتے رہنا ہے۔ کیا پریشانی ہے، کیا مصیبت ہے، کیا وہ بھوکے تو نہیں سوئے، کیا وہ کسی تکلیف میں مبتلا تو نہیں ہے، ان سب چیزوں کا جائزہ ہمیں لیتے رہنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے مطابق، اور یہ نہ سمجھے کہ وہ مشرک ہے، کافر ہے تو ہم سے کیا لینا دینا ہے، بہت لینا دینا ہے، کیونکہ ہم سارے کے سارے ایک امت ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں۔ اگرچہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا ہے، لیکن ہم اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنے کیریکٹرز کے ذریعے، اپنے بول چال کے ذریعے، اپنے چال چلن کے ذریعے ان کو ہم اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ دو طریقے سے ہم اسلام کی دعوت دیتے ہیں اپنے پڑوسیوں کو، یا تو ان کو پریشان کر کے دعوت دیتے ہیں اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اسلام یہی چاہتا ہے، یا ان کو گالیاں دے کر یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اسلام یہی چاہتا ہے، یا ان کو بھوکا رکھ کر یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اسلام یہی سکھاتا ہے، جبکہ یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے اور دور دور تک اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام تو یہ سکھاتا ہے بازو میں کیا ہو رہا ہے، کون ہے، کس تکلیف میں ملوث ہے، کس تکلیف میں گھرا ہوا ہے، کون کس بیماری میں مبتلا ہے، وہ جا کر اس کی دیکھ ریکھ کی جائے، اس سے پوچھ تاچھ کیا جائے۔ اگر آپ مدد کر سکتے ہو، ہیلپ کر سکتے ہو، آپ کیجئے۔ جو چیز بھی آپ سے بن پڑتی ہے آپ وہ کرنے کی کوشش کریں۔ یہاں تک کہ اگر کوئی آپ کے پڑوس میں انتقال کر جاتا ہے، مر جاتا ہے، تو آج کل تو اتنی لمبی چوڑی بلڈنگز بنی ہوئی ہیں، مہینے گزر جاتے ہیں، 15 دن گزر جاتے ہیں، یا 3-4 دن گزر جاتے ہیں، لاشیں سڑی پڑی رہتی ہیں، کسی کو پتہ نہیں، بازو میں ہی رہتے ہیں۔ ایسا پڑوسی نہیں چاہیے۔ اسلام نے ایسے پڑوسی سے سخت نفرت کرنے کو کہا ہے، منع کیا ہے، ایسا پڑوسی نہیں چاہیے۔ پڑوس تو وہ ہونا ہے جو اللہ اور رسول کے تعلیم کو فالو کرے۔ پڑوس تو وہ ہو جو بازو والے کو دیکھ کر اگر وہ تکلیف میں ہے تو اسے بھی تکلیف ہو، کیونکہ وہ بھی انسان ہے اور ہم بھی انسان ہیں۔ جس طریقے سے اس کو درد ہوتا ہے، ہمیں بھی درد ہوتا ہے، ہمیں تکلیف ہوتی ہے، اسے بھی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ سب چیزیں ہمارے دل میں ہونا ہے، جو ایمان کی علامت ہے، ایمان کی پہچان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يدخل الجنت من لا يأمن جاره بوائقه، جنت کی خوشبو بھی نہیں مل سکتی اس کو جو اس طریقے کے سچویشن اور اس طریقے کے حالات پیش کرتے ہیں، یا اس طریقے کے بہوار اور سلوک اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کرتے ہیں، ان کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی، جنت تو دور کی بات۔ ہم پڑوسیوں کو بہت ہلکے میں لیتے ہیں اور ہلکا سمجھتے ہیں۔ سخت گناہ ہے۔ اگر ہمارے گھر میں شادی ہے، کوئی فنکشن ہے،
تو ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا ہے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں، شور ہنگامہ، ہمارے بازو میں جو پڑوسی ہے اس کی وجہ سے اس کو تکلیف ہوگی، ان چیزوں میں بھی آپ کو کیئر کرنا ہے، رکنا ہے۔ آپ 12 بجے تک ہنگامے کر رہے ہو، 2 بجے تک ہنگامے کر رہے ہو، پتہ نہیں بازو میں بیمار ہے، ہارٹ اٹیک کا مریض ہے، یا اس کے بچے نہیں سونے والے ہیں، کس مرض میں مبتلا ہے، اور ہم اپنے شان و بان میں لگے ہوئے ہیں، اور ہم اپنے ہنگامے میں لگے ہوئے ہیں، اپنے شور و شرابے میں لگے ہوئے ہیں، اپنی خواہشات اور اپنے ڈیزائر کو پورا کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ پڑوسیوں کا کوئی خیال نہیں، اس کے بارے میں گرفت کی جائے گی، اس کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا، اور اس سزا کے مستحق ہوں گے، سزا بھی دیا جائے گا۔ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کا پڑوسی اس کی تکلیف اور شر سے محفوظ نہ ہو، چاہے وہ زبان کے ذریعے ہو، چاہے وہ ہاتھ کے ذریعے ہو، چاہے اپنے اعمال کے ذریعے ہو، چاہے کردار کے ذریعے ہو، کسی بھی ذریعے سے ہو، آپ کا پڑوسی آپ سے محفوظ رہنا چاہیے، آپ سے خوش رہنا چاہیے، تو آپ اچھے پڑوسی ہو، نہیں تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی حدیث ہمارے اوپر ثابت آئے گی۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر الجیران عند اللہ خیرہم لجارہ، اللہ کے نزدیک سب سے اچھا پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے لیے سب سے بہتر ہو، جو اپنے پڑوسی کے لیے اس کے دکھ درد میں، اس کے ہر مصیبت میں، ہر پریشانی میں شریک ہوتا ہے، وہی اچھا پڑوسی ہے۔ اور اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ جو بھی آپ اپنے گھر میں ایکٹیویٹی کرتے ہیں، ایسی چیزیں جس کی وجہ سے ان کو تکلیف ہوتی ہے، وہ چیزیں نہ کی جائیں۔ یہاں تک کہ جب ہم اپنا گھر بنواتے ہیں، یہ سب دیکھیے بہت ساری چیزیں جو ہیں، ہمارے محلوں میں، ہمارے جہاں ہم رہتے ہیں، شہروں میں، سٹیز میں، قصبہ میں، کہیں بھی رہتے ہیں، تو یہ چیزیں عام طور پہ پائی جاتی ہیں اور ہوتی ہیں۔ دونوں لوگوں کی زمینیں ایک ساتھ ہیں، ایک آدمی نے اپنا گھر بنوا لیا، اللہ نے اس کو استطاعت دی، طاقت دیا، مال و دولت دیا، وہ اپنا گھر بنوا لیا۔ دوسرا پڑوسی ابھی اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، ابھی وہ نہیں بنوا سکتا ہے، کچھ دن بعد، مہینے بعد، سال بھر بعد جو ہے وہ تیاری کرتا ہے گھر بنوانے کی۔ اب اس میں وہ اڑنگا ڈالتے ہیں، یہاں کھڑکی نہیں نکالنے کا ہے، تو یہاں بارجہ نہیں نکالنے کا ہے، تو یہاں یہ نہیں کرنے کا ہے، ان سب چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ یہاں نالیاں نہیں نکالنے کا ہے، یہاں سے پانی نہیں جانا چاہیے، اچھا یہاں تک کہ جو اس کی دیوار کھڑی ہے اس سے تو بات کر کے یہ کہنا چاہیے کہ یہ دیوار کا تمہیں سپورٹ لے لو، بغیر پڑوسی کے پوچھے ہوئے اس کے دیوار میں ہم کل بھی نہیں مار سکتے ہیں، کل بھی نہیں لگا سکتے ہیں۔ اب ان کی نالیاں جا رہی ہیں، نالی روک دیا، نہیں ہمارے گھر کے سامنے سے جا رہی ہے، بدبو آئے گی، بھائی سب کا پانی وہاں سے جا رہا ہے۔ اور کسی کے گھر کے سامنے سے یا کسی کے گھر کے پیچھے سے راستہ نکلوا دینا، نالی بنوا دینا، سڑکیں نکلوا دینا، یہ سب صدقہ جاریہ ہے۔ کہاں ہم کھوئے ہوئے ہیں؟ ہم مسلمانوں کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کھلی ہوئی تعلیم ہے، لیکن ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اس پہ گھنٹوں جھگڑے ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، اور ایسی لڑائیاں سر پھٹ جاتے ہیں، ہاتھ ٹوٹ جاتے ہیں، کیس اور مقدمہ ہوتے ہیں، پھر جیلوں تک جانا ہوتا ہے، پیسے لگتے ہیں فالتو کے۔ یہاں تک کہ ہمارے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہونے کے باوجود بھی یہ کام ہم کرتے ہیں۔ یہ سمجھ لو کہ ہم نے یہ نالی جاری کرا دی، ہم نے یہ سڑک بنوا دیا، یہاں سے راستہ نکلوا دیا، تو بھائی یہ صدقہ جاریہ ہوگا جب تک اس پر لوگ چلتے رہیں گے، جب تک اس سے لوگوں کے پانی نکلتے رہیں گے، برسات کے ہیں، بارش کے ہیں، یا گندے پانی ہیں، وہ سب آپ ثواب کے حقدار ہوں گے۔ لیکن یہ تعلیم ہمارے دماغ میں نہیں گھس رہی ہے، نہیں بیٹھ رہی ہے۔ ان چیزوں میں ہمیں زیادہ انوالو ہونا اچھا لگتا ہے جو شیطان ہمیں سکھاتا ہے۔ بار بار آپ کو بتایا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الشیطان لکم عدو مبین، کھلا ہوا دشمن ہے وہ، ہر چیز میں وہ اڑنگے ڈالتا رہتا ہے،
ہر چیز میں لڑائیاں کرا دے گا، جھگڑے کرا دے گا، مار کرا دے گا، قتل کرا دے گا، سب کچھ، یہاں تک کہ گالی گلوچ سب کچھ کرا دیتا ہے۔ تو ہرگز بھی اس طریقے کے اگر کام کیے گئے ہوں تو پہلے اس سے معافی تلافی کی جائے، اس پڑوسی سے اللہ سے توبہ و استغفار کیا جائے، کیونکہ آپ جانتے ہیں زندگی کا کوئی بھی ٹھکانہ نہیں ہے۔ آج ہم گئے، کل آپ گئے، پرسوں کون گیا، کسی کو بھی اپنی زندگی کے بارے میں معلوم نہیں ہے، لیکن وہ سارا کا سارا جو کارنامہ ہم نے یہاں کیا ہے نہیں، سب اللہ کے سامنے کھلا پڑا رہے گا۔ وہاں کون آئے گا بچانے؟ کون آئے گا بچانے؟ کیونکہ ہمارے اعمال ایسے ہے ہی نہیں، ایسے کام ہمارے ایسے نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے تعلیمات کے مطابق ہمارے کام ہی نہیں ایسے کہ کوئی ہماری سفارش کرے، ہمارا اعمال ہم سے سفارش کرے، ہماری تلاوت ہم سے سفارش کرے، ہماری نماز ہم سے سفارش کرے، کچھ بھی نہیں، سب بیکار، سب دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ پہلے بھی میں بتایا، حدیث کی روشنی میں فرمایا کہ پڑوسی چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم، ظلم حرام ہے، چاہے وہ ظلم آپ زبان کے ذریعے کر رہے ہوں، چاہے وہ اعمال کے ذریعے کر رہے ہوں، چاہے کسی انداز میں بھی کر رہے ہوں، چاہے دو چار لوگوں کو بلوا کر آپ جو ہے اس پر ظلم کروا رہے ہیں، یہ سب حرام ہے۔ چاہے آپ اپنے رشتہ دار، اچھا کچھ پڑوسی ہمارے کمزور ہوتے ہیں، مالی طور پہ بھی، طاقتی اور جسمانی لحاظ سے بھی کمزور ہوتے ہیں، تو ہم کیا چاہتے ہیں، ان کو ستا کر، پریشان کر کے، دبا کر اور اپنا روب جما کر جو ہے ان پہ حاوی ہو جائے۔ تم یہاں حاوی ہو سکتے ہو، وہ تمہارے ظلم کو سہ سکتا ہے، برداشت کر سکتا ہے، لیکن کل قیامت کے روز وہی تمہارے اوپر چڑھ بیٹھے گا۔ اللہ اتنی طاقت اور قوت دے گا اس کو کہ تمہارے سینے پہ چڑھے گا وہ، اور وہ سارے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ دلوائے گا۔ تو اس کے کمزوری کا فائدہ نہ اٹھایا جائے۔ اللہ نے تمہیں باڈی دی ہے، جسم دیا ہے، طاقت دیا ہے، قدرت دیا ہے، تو وہ آپ کے لیے ایگزام ہے، امتحان ہے، آزمائش ہے۔ اس کے ذریعے سے آپ غریبوں کی مدد کرنا ہے، بیواؤں کے ساتھ ہمدردی کرنا ہے، یتیموں اور مسکینوں کی دیکھ ریکھ کرنا ہے، کمزور اور لاغروں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرنا ہے۔ یہ جو طاقت اور پاور اللہ نے دیا ہے، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں دیا ہے۔ ہمیشہ کی طاقت اور پاور تو صرف اللہ کی ہے اور کسی کی نہیں ہے۔ سب کو یہاں سے جانا ہے، بڑے سے بڑے طاقتور پاورفل لوگ آئے، سب لوگ چلے گئے، سب ہم پڑھتے رہتے ہیں، جانتے ہیں۔ اور ایک اور بات بتائی کہ کچھ پڑوسی ایسے ہوتے ہیں جو اجنبی ہوتے ہیں۔ اجنبی بولتے ہیں جن کو ہم جانتے نہیں ہیں، ابھی آ کر آئے ہوئے 2-3 دن ہوئے، 10 دن ہوئے، ہفتہ بھر ہوا، لیکن ہم اپنے کام میں بیزی رہتے ہیں، نہیں معلوم ہوتا ہے کون پڑوسی کہاں سے آیا ہے۔ ان کی بھی آؤ بھگت کرو، خیر مقدم کرو، اور اللہ سے دعا کرو کہ ہمارے تعلقات بنے رہیں۔ یہ نہیں کہ یہ کہاں سے آ گئے، تمہیں کون سے ڈسٹرکٹ سے آ گئے، کون سے کنٹریز سے آ گئے، کون سے ملک سے آ گئے، اب ان کے پیچھے ہم پڑ گئے، ان کو ستانا شروع کر دیا، ان کو پریشان کرنا شروع کر دیا تاکہ یہ چھوڑ کر بھاگ جائے یہاں سے۔ اور یہی ہو رہا ہے، چاہے ہمارے علاقے ہوں، چاہے آپ کے علاقے ہوں، زیادہ تر مسلمانوں کا یہی حال ہے۔ بھائی وہ ایمان والا بھائی ہے، کلمے والا بھائی ہے، اس کو جگہ دو۔ سب سے بڑا اگزامپل ہم آپ کو بتاتے ہیں، بار بار آپ سنتے ہیں، پھر بھی میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ مکہ کے لوگ اپنے گھر بار، پراپرٹی، جائیداد سب کچھ چھوڑ دیا اللہ اور رسول کی خاطر، کیونکہ وہاں ان کی کوئی بات سننے والا نہیں تھا، اور یہاں تک کہ سب نے پلاننگ کر لی تھی جان سے مارنے کی۔ سب کچھ چھوڑ دیا، چھوڑ کر مدینہ چلے گئے۔ مدینہ والے انتظار کر رہے ہیں کب آئیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام روز بھی دیکھ رہے ہیں کب آئیں گے۔ جب یہ لوگ پہنچے ہیں تو انہوں نے اپنی پراپرٹی، اپنی جائیداد، ہر چیز میں حصہ دیا، ہر چیز میں، یہاں تک کہ آتا ہے کہ اپنی بیویوں میں بھی حصہ دیا۔ اب آپ پوچھیں گے بیویوں میں کیسے؟ کسی کے پاس 6 بیویاں ہوتی تھی، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں 4 شادیاں ہیں، تو وہ ان کو طلاق دے دیں گے، وہ ان سے نکاح کر لیں گے۔
یہ طلاق اور اس کا مسئلہ ہے. بہرحال انہوں نے ایسا بڑا اگزامپل پیش کیا, ایسا بڑا مثال انہوں نے قائم کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تمہارے بھائی ہیں, ہر چیز میں حصہ دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی, سب نے خوشی خوشی اپنی پراپرٹی اور ہر چیز میں حصہ دیا, ہر چیز میں حصہ دیا. اور یہاں تک آتا ہے کہ کوئی صحابی تو اپنے گھروں میں 2 مہمان کو رکھتا, 3 مہمان کو نہیں, ان کو خود کھانے کو نہیں ہوتا تھا, لیکن ان کو اپنے پڑوس کو ٹھہرایا. وہ کہاں کے پڑوس تھے؟ یہ مکہ والے پڑوس تھے اور یہ مدینہ والے ہیں. یہ بھائی چارگی قائم کی. ایسا بڑا اگزامپل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے, صحابہ کرام کی زندگی سے ہم لے سکتے ہیں. ہم سب جانتے ہیں, پڑھتے ہیں, لکھتے ہیں, سنتے ہیں, روز تقریروں میں سنتے ہیں, سب کچھ سنتے ہیں, لیکن جب وہ موقع آتا ہے, جب وہ ٹائم آتا ہے, وقت آتا ہے, تو اس چیز کو ہم بھلا دیتے ہیں اور شیطانی باتوں کو یاد کرتے ہیں, پھر اس میں ہم ملوث ہو جاتے ہیں. پڑوسی کا جو بھی معاملہ ہو, اچھے انداز میں اور اچھے طریقے سے اس کو پوری کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. چاہے اس کا گھر بن رہا ہو یا اس کے سامنے سے روڈ بن رہا ہو, نالیاں بن رہی ہو, جو بھی ہو, اچھے طریقے سے روکنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. اگر کہیں کچھ نقصان ہونے کا ڈر ہے تو بیٹھ کر آپ اس پڑوسی کے ساتھ مشورے کے ساتھ کیے, اگر اس طرح کیا جائے تو بہتر ہوگا, اس طرح کیا نہیں, فوراً ڈنڈے نکال لیا, گالی گلوچ شروع کر دیا, لڑائی جھگڑے کر لیا, سر توڑ دیا, پولیس بلا لیا, یہ سب چیزیں جو ہے اخلاق کے خلاف ہیں. اچھا, یہ سب چیزیں تو ہم کرتے ہیں اپنے پڑوس کے ساتھ. کبھی کبھی دیکھیے ہر گھر میں بچے ہوتے ہیں, چاہے غیر مسلم کا بچہ ہو, ہمارا بچہ ہو, مسلم کا بچہ ہو, بچے سب کے پیارے ہوتے ہیں. اب بچے کھیلتے ہیں, ان کو کچھ بھی معلوم نہیں کہ یہ ہندو ہے, میں مسلم ہوں, ان کو کچھ بھی معلوم نہیں, وہ کھیلتے ہیں, وہ ایک ساتھ کھائیں گے بھی, جھگڑا بھی کریں گے, پھر ایک منٹ بعد پھر مل جائیں گے, پھر ہنسیں گے, کھیلیں گے. بچوں میں جو جھگڑے اور لڑائیاں ہوتی ہیں اس کی وجہ سے کبھی کبھی بچے کیا ایک دوسرے کے سر بھی پھاڑ دیتے ہیں یا کوئی زیادہ نقصان ہو جاتا ہے. اب ان کے گھر سے وہ نکلے 4 لوگ, ان کے گھر سے نکلے 4 لوگ اور فائٹنگ کے لیے کھڑے ہو گئے, لڑائی کے لیے کھڑے ہو گئے. بچوں کے لیے ہرگز بھی جھگڑا نہ کیا جائے. بچوں کے جھگڑوں میں بڑے انوالو نہ ہو. بچے تو بچے ہیں, وہ جھگڑا ہی کریں گے. کل آپ کتنا بھی روکو گے, پھر 1 گھنٹے بعد, آدھے گھنٹے بعد آپ گھر میں روک لو گے, پھر وہ جا کر ان کے ساتھ کھیلیں گے, دھول مٹی کریں گے, نہیں روک سکتے ہیں. تو بچوں کے لیے ہرگز بھی بڑے آپس میں جھگڑا نہ کریں. یہ آپ کے اخلاق, آپ کا اخلاق آپ کے سامنے آتا ہے کہ ہمارے اخلاق کیسے ہیں. وہ جھگڑے اور لڑائیاں بچوں پہ کیا اثر ڈالتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب ہمارا بچہ بڑا ہوگا تو کیا جس طریقے سے ہم زندگی گزار رہے ہیں ہم سے الگ زندگی گزارے گا؟ نہیں. جو آپ نے فائٹنگ کی ہے, نہیں, جو آپ نے گالیاں دی ہے, جو آپ جھگڑے کیے ہیں, جو آپ نے ایکشن کیا ہے, سب وہ کرے گا. کیونکہ بچے کا جو دماغ ہوتا ہے وہ بالکل خالی ہوتا ہے. آپ اس کے اندر اگر غلط چیزیں بھر رہے ہو, غلط چیزیں اس کے دماغ میں بھریں گی, اچھی چیزیں بھر رہے ہو, اچھی چیزیں بھریں گی. تو بچوں کے سامنے ہرگز بھی اس طریقے کے اعمال نہ کیے جائیں. بہرحال پہلے تو یہ برے اعمال ہیں, برے کام ہیں, نہ کیے جائیں. اور خاص طور سے بچوں کے سامنے, جو چھوٹے ننھے منھے ہمارے بچے ہیں, جو ہنستے ہیں تو ہمارا دل خوش ہو جاتا ہے, بہت اچھا لگتا ہے. تکلیف میں بھی ہوتا ہے آدمی, غم میں بھی ہوتا ہے, تو ان کی مسکراہٹ ہمارے دل کو سکون دیتی ہے. اگر پڑوسی پر کوئی ظلم کر رہا ہے, کسی وجہ سے بھی, کوئی بھی میٹر ہو, ہمارا بھائی ہی کیوں نہ ہو, ہمارا باپ ہی کیوں نہ ہو, ہمارا ریلیشن کا ہی کیوں نہ ہو, ہمارا فرینڈ سے ہی کیوں نہ ہو, اگر وہ ظلم ہے تو آپ اس کے خلاف کھڑے ہوں گے. آپ اپنے بھائی کا ہرگز ساتھ نہیں دیں گے اگر آپ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں. آپ کے ایمان کا جائزہ اسی وقت لگے گا. کیا آپ اپنے بھائی کو بچانا چاہتے ہو جو وہ غلط ہے؟ کیا آپ اپنے باپ کو بچانا چاہتے ہو جو غلط ہے؟ آپ کو حق کا ساتھ دینا ہے. اور اللہ نے ہمارا وجود اسی لیے بخشا ہے کہ ہم حق پر قائم رہیں. تھوڑی دیر کے لیے لوگ ہم سے ناراض ہوں گے, ان کو برا لگے گا, لیکن اللہ خوش ہوگا. تو حق کا دامن
کبھی نہ چھوٹنے پائے، چاہے ہمارے گھر والے ہی کیوں نہ ناراض ہوئے۔ کبھی کبھی گھر میں دیکھیے کچھ ایسے شادی بیاہ کے موقع پہ، فنکشن کے موقع پہ کچھ ایسے بدعات و خرافات رسومات ہوتے ہیں جو پڑھے لکھے ہوئے ہوتے ہیں، منع کرتے ہیں، یا تو ان سے کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں، تو ان کے چاہنے والے، ان کے چچا ہیں، ان کے رشتہ دار ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں، ان کو کنارے کر دیتے ہیں، ان کو نہیں چاہتے ہیں، نہیں پسند کرتے ہیں۔ لیکن اس نے اللہ کو ناراض کرنے کے لیے وہ کام نہیں کیا، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ان سے الگ ہو گیا، نہیں بھائی میں اس میں انوالو نہیں ہو سکتا، یہ کام نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوش نہیں ہوگا۔ تو اگر یہ سب چیزیں ہم دھیرے دھیرے کریں گے اور جب اللہ اور رسول کے تعلیمات کو ہم سامنے رکھیں گے تو یہ کام ہمارے لیے آسان ہوگا۔ ہم اپنے محلوں میں، اپنے گھروں میں، اپنے معاشرے اور سوسائٹی میں مل جل کر رہے ہیں، چاہے کسی بھی طبقے کے لوگ ہوں۔ آج سے 25 سال 30 سال پہلے آپ جو ہمارے بڑے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہمارے گھر پہ بھی، جب مسلمانوں کے گھر پہ بھی کسی کا انتقال ہوتا تھا تو پورے ہندو، عورتیں، مرد سب آ جاتے تھے۔ وہ اخلاقیات تھے، دیکھیں، روتے تھے، وہ بھی روتے تھے، یہاں تک کہ ان کے گھر پہ موتیں پڑتی تھی، مسلمان بھی جاتے تھے دیکھنے کے لیے، ان کو تسلی دیتے تھے۔ لیکن آج جو معاملہ ہے بالکل برعکس ہے، الٹا ہے۔ ان کے گھروں میں مرا، ہم سے کیا مطلب ہے، وہ تو جہنمی ہے، ڈائریکٹ ہم نے سرٹیفکیٹ لکھ دیا وہ جہنمی ہے۔ بھائی ہم کون ہیں؟ ہمیں تو اپنے بارے میں معلوم نہیں ہے کہ ہم جہنمی ہیں کہ جنتی ہیں۔ ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں۔ ہم یہ اس وجہ سے سرٹیفکیٹ پیش کر رہے ہیں کہ ہم مومن ہیں اور مسلمان ہیں۔ ابھی میں نے حدیث پیش کیا آپ کے سامنے، کامل مومن وہ شک نہیں ہو سکتا ہے، اس طریقے سے بہت ساری حدیثیں ہیں۔ تو ہم کون ہوتے ہیں سرٹیفکیٹ پیش کرنے والے؟ ہم جائیں، ان کے غم میں شریک ہوں، ان کے خوشیوں میں شریک ہوں، خوشیاں ایسے کہ اگر وہ مشرکانہ کام ہو، شرکیہ اعمال ہو تو ہرگز بھی اس میں شریک نہ ہو۔ لیکن آپ کو لگتا ہے کہ نہیں، یہ اسلام جو شرک یہ کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، اگر یہ لوگ ایسا کر رہے ہیں تو اس میں انوالو نہ ہوا جائے۔ لیکن وہ پیار اور محبت، جب کوئی مسافر کسی کے ہاں آتا تھا، چاہے وہ غیر مسلم کا ہی گھر ہوتا تھا، اس کے پاس بیٹھتا تھا تو وہ پانی لاتے تھے، گڑ لاتے تھے، محبت دیکھیے، اور پنکھے ہلاتے تھے، ہوا دیتے تھے۔ ایسے اخلاق تھے، ایسے کریکٹر تھے۔ کہاں گیا وہ؟ یہ چیزیں ہماری تھی، یہ اسلام کا اخلاق تھا، یہ اسلامی کریکٹرز تھے، لیکن ہم مسلمانوں نے اس کریکٹر اور اخلاق کو کھو دیا، اور یہ ساری چیزیں ان لوگوں نے لے لی، جس کی وجہ سے بار بار آپ مولانا کی تقریریں سنتے رہتے ہیں، اور مولانا بتاتے ہیں کہ اسی وجہ سے ہم بے عزت ہو رہے ہیں، کیونکہ ہم نے ساری چیزیں کھو دی ہیں۔ بس رہ گیا تو مسلم، نام، ایمان، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں، کس انداز میں کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، لیکن وہ سب چیزیں ہم معلوم کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ کچھ پڑوسی کمزور ہوتے ہیں تو ان کی زمین پر ہم قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ہم طاقتور ہیں، طاقتور کا مطلب ہے ہم پولیٹیشین ہیں، یا ہماری رسائی ہے، پہنچ ہے اوپر تک، تو ہم کچھ لیٹر بنوا کر پولیس کے ذریعے یا کسی بھی ذریعے سے ہم ان کی زمینیں ہڑپ لیتے ہیں اور ان کے ساتھ ظلم کرتے ہیں۔ تو یہ جو پراپرٹی کی شکل میں ہے، پیسے کی شکل میں ہے، جو آپ نے بے ایمانی کی ہے، جو جھوٹ بولا ہے، جو آپ نے چھین لیا ہے، چاہے وہ 4 لوگوں کے سامنے بلا کر کیا ہو، چاہے آپ پولیس اسٹیشن میں آپ نے کیا ہو، کورٹ کے ذریعے کیا ہو، کسی ذریعے سے بھی آپ نے کیا ہے، یہ آپ نے سنگین گناہ کیا ہے۔ اس کے مجبوری کا آپ نے فائدہ اٹھایا، لیکن جب آپ اللہ کے سامنے ہوں گے تو آپ مجبور نہیں ہوں گے، آپ کے سارے اعمال سامنے ہوں گے، پیش کیے جائیں گے۔ اس کا بدلہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر دکھلائے گا۔ دنیا کے اندر نہیں دکھلائے گا تو آخرت کے اندر انشاءاللہ ضرور دکھلائے گا۔ اسی طریقے سے پڑوسی کی بد دعا سے بچنا چاہیے۔
آپ جانتے ہیں کہ مظلوم جو ہوتا ہے اس کی بد دعا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتا ہے. اس کے دل سے اصل وہ بد دعا نکلتی ہے. جب وہ ستایا جاتا ہے، پریشان کیا جاتا ہے، اس کو تکلیف دی جاتی ہے، اس کو گالیاں دی جاتی ہے، مارا جاتا ہے، یا کسی کے ذریعے سے اس کے بارے میں بات کی جاتی ہے، یہاں تک کہ اگر اس کی پڑوسی سے نہیں بن رہی ہے تو دو چار لوگ ایک جگہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اس پڑوسی کے بارے میں پورے اس کی برائیاں بیان کرنے لگتے ہیں، اس کی غیبت اور چغلی اور ساری چیزیں بیان کرنے لگتے ہیں، اور یہاں تک کہ اس کو لوگوں کے نگاہ میں بدنام کر ڈالتے ہیں اور برا سمجھا. کیا ان کی نظر میں کیا ثابت کرتے ہیں کہ یہ برا ہے، یہ جو پڑوسی آیا ہے یہ برا ہے، ان سے بات نہیں کرنے کا. لیکن حقیقت معلوم نہیں کرتے ہیں. اگر ایک آدمی نے آپ کو بات بتایا ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ صحیح ہے، تو آپ کو دوسرے آدمی کی بھی بات سننی پڑے گی. ایک آدمی کی بات سن کر آپ فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں، آپ کو دونوں کی باتیں سننی پڑے گی اور آمنے سامنے، تو آپ کو معلوم ہوگا کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. تب آپ کو فیصلہ لینا ہے. نہیں ایک آدمی کی بات سن لیا اور نہیں تمہیں صحیح ہو، وہ غلط ہے. نہیں، یہ غلط ہے اور بالکل غلط ہے. اس طریقے کا فیصلہ آپ نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے کبھی کبھی محلے میں ہندو پڑوسی مسلم پڑوسی دونوں بھی کوئی معاملہ الجھا ہوا ہوتا ہے تو ہمیں انصاف کے لیے بلاتے ہیں. چلو بھائی ذرا ہمارے درمیان کچھ فیصلہ کر دو، ایسا معاملہ ہوا ہے. 4 8 10 آدمی وہ لے کر آئے، 4 8 10 آدمی یہ لے کر آ گئے. لیکن یہ جو آدمی آتے ہیں انہوں نے کیا پلاننگ کی ہے؟ ہم کو ان کے فیور میں ہی فیصلہ کرنا ہے، چاہے ہم کو جھوٹ ہی کیوں نہ بولنا ہو. وہ جو 4 آدمی آئے ہیں وہ بولے مجھے تو اس جو مظلوم ہے، جو غریب ہے، جو مجبور ہے، ہمیں تو اس کے حق میں ہی فیصلہ کرنا ہے، لیکن سچائی کی روشنی میں. تو اب وہ کیسا فیصلہ کریں گے؟ اب اگر ان کے پاس طاقت ہے، پاور ہے، پہنچ ہے، تو یہ 10 لوگ بھی بیکار ہو گئے. یہاں بیکار ہو گئے لیکن آخرت میں بیکار نہیں ہوں گے. آپ نے یہاں جھوٹ بول کر، چغلی کر کے، چھین کر، جھپٹ کر، کیسے بھی آپ نے یہاں کر لیا، اللہ کے یہاں نہیں بچ سکتے ہیں. اللہ کے فرشتوں سے نہیں بچ سکتے ہیں. ہر وقت فرشتے آپ کے اعمال لکھ رہے ہیں، نہیں بچ سکتے آپ. بول لو جھوٹ، کتنا بول سکتے ہو، سوتے وقت بول لو، چلتے پھرتے بول لو، کہیں بھی بول لو، اللہ کے فرشتوں سے نہیں بچ سکتے ہو. اللہ نے نگہبان ہمارے اوپر رکھا ہے. اسی طریقے سے اگر اب دیکھتے ہیں محلوں میں، گلیوں میں، جب کسی کے راستے تنگ ہوتے ہیں تو ہم اپنی گاڑیاں زبردستی کھڑی کر دیتے ہیں. آج کے لحاظ سے ہم بتا رہے ہیں کہ ان کے جگہ نہیں ہے، لیکن ان کے دروازے کے سامنے ہم نے گاڑی کھڑی کر دی. اب وہ بیچارے کو آنے جانے میں تکلیف ہوتی ہے. وہ جان رہا ہے کہ اگر ہم ان سے بولیں گے یا کوئی بات ایسی ہم بولتے ہیں تو ابھی جھگڑا کر لیں گے. یہ گاڑی کھڑی کرنے والے کو معلوم ہونا چاہیے کہ سامنے اس کا دروازہ ہے، بھائی اسی میں ایڈجسٹ کر کے آپ کو اپنی زندگی بسر کرنا ہے. یہ پڑوسیوں کا حقوق ہے. یہ نہیں کہ وہاں سے سامنے سے ان کا راستہ بند کر دیا، ادھر سے نہیں آنے کا ہے، ادھر سے آنے کا ہے، ہمیں ادھر سے جائیں گے، تمہیں ادھر سے جاؤ گے، یہاں ہماری گاڑی کھڑی ہوگی. ہرگز بھی اس طریقے کے کام نہ کیا جائے، اور یہ کام کیا جا رہا ہے. دشمنی ہو، دشمنی کو ختم کیا جائے، اللہ کی خاطر ختم کیا جائے، ان کے ساتھ محبت سے پیش آیا جائے. کیونکہ روز بھی آپ اپنے گھر سے جب نکلیں گے اس کا چہرہ آپ دیکھیں گے، آپ کا اس کا چہرہ آمنے سامنے ہوگا. کب تک اس سے دور بھاگو گے؟ یہاں تک کہ ایک دن آپ کے سامنے ہی مرتا ہے اور آپ اس کے جنازے میں شریک ہوتے ہو. تو کیا کر کے یہ فائدہ ملا؟ اس کا راستہ روک دیا، اس کے گھر کے سامنے گاڑی کھڑی کر دی، یا کوئی تکلیف دہ چیز رکھ دی، کیا مزہ ملا تمہیں؟ یہ تو شیطانی حرکتیں ہیں. اس طریقے کی حرکتیں ہرگز بھی نہ کی جائے. اور کچھ لوگ اپنی دشمنیاں مٹانے کے لیے اور اپنے دل کو خوشی دینے کے لیے، ایمان تو جاتا ہی رہتا ہے، کوڑا ہے، کرکٹ ہے، کچرا ہے، ان کے گھر کے سامنے ڈال دیتے ہیں. جب وہ نہیں دیکھتے ہیں، ان کے دروازے پہ ڈال دیا، بچے کے ذریعے ڈلوا دیا. اس طریقے کے بھی کام ہم کر رہے ہیں. اور ایک جو سخت چیز
جس کے بارے میں منع کی گئی ہے کہ اگرچہ آپ کے گھر کی دیوار جو ہے چاہے اونچی ہو یا چھت ہو جس پہ سے آپ دوسرے کا گھر نظر آتا ہو، جو غریب پڑوسی ہے اور اس کا چھت جو ہے دبا ہوا ہے، نیچے ہے، اس میں ان کی عورتیں ہیں، بیویاں ہیں، بچے ہیں، کس حالت میں ہیں، تو وہ جھانکنا بھی سخت منع ہے۔ چاہے آپ نے چھت بنوا لیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ آزاد ہو کہ کسی کے گھر میں بھی جھانک لو۔ آپ ان کے عزت کو داغدار نہیں کریں گے، آپ کی عزت، ان کی عزت کو آپ کو محفوظ رکھنا ہے، بچانے کی کوشش کرنا ہے۔ اگر کوئی آتا ہے ان کی عزت پہ ہاتھ ڈالتا ہے تو آپ کو کھڑے ہو جانا ہے، لیکن اس طریقے کے غلیظ حرکتیں اور گندی حرکتیں ہرگز بھی نہ کی جائیں کہ دیوار سے دوسرے کے گھر میں جھانکا جائے، کھڑکیوں سے جھانکا جائے، ونڈوز کھول دیا جائے، اور جس کی وجہ سے ان کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک آخری بات، ان کے تہوار یا ان کا تہذیب، ان کے بھی تہوار ہیں، ہمارے بھی فیسٹیول ہیں، ان کے بھی تہوار اور فیسٹیول ہوتے ہیں۔ ان کے جو تہوار ہوتے ہیں زیادہ تر جس میں اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، لیکن وہ جانتے نہیں وہ اپنے حساب سے صحیح کر رہے ہیں، اپنے حساب سے وہ لوگ۔ لیکن یہ منع کیا گیا ہے کہ ان کے فیسٹیول اور ان کے تہواروں کا مذاق نہ اڑایا جائے۔ اگر آپ اس کے معبود کو گالی دیں گے تو وہ ہمارے معبود کو بھی گالی دیں گے، تو ذمہ دار کون ہوا؟ ہم ہوئے۔ وہ اپنا تہوار کر رہے ہیں، کرنے دو، ہم اپنا تہوار کر رہے ہیں، کر رہے ہیں۔ ان کو بھی اپنے تہواروں میں بلایا جائے، اپنے شادیوں میں بلایا جائے، فنکشنز میں بلایا جائے، اور ان کے سامنے اپنا اخلاق پیش کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق اور کیریکٹرز تھے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پڑوسیوں کے سامنے اپنا کیریکٹر، اپنا اخلاق، اپنی بات چیت، اپنا نرم کلامی پیش کیا تھا، وہ ساری چیزیں ان کے سامنے پیش کی جائے، ان کو معلوم ہو جائے کہ، اور وہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے کہ کیا یہ وہی اسلام ہے جس کے بارے میں لوگ برائیاں بیان کرتے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں، وہ پڑھنے پر مجبور ہو جائے، اور ذریعہ آپ بنے کہ آپ کی وجہ سے وہ پڑھنے پر مجبور ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اسلام میں داخل کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔